ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، مجھے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دیجئے، ہو سکتا ہے میں اللہ کے دین میں کوئی مزید عبرت حاصل کر سکوں، یہ دنیا داروں کی باتیں تو صرف دنیا داری ہی کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ تو یہ مت کر، تو شیطان کے بہکاوے میں ہے، تیرے لیے نقصان ہوگا۔ اس نے کہا، موسیٰ آپ کا کیا جائے گا، اگر آپ مجھے سکھا دیں گے تو میرے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ جب اس نے بے حد اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو زبان سکھا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ اس نے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ ایک روز کھانا کھانے کے بعد اس کی ملازمہ نے دسترخوان جھاڑا اور اس پہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغا اور کتا دونوں اس پر جھپک پڑے اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا تھا مرغے نے اچک لیا۔ کتا مرغے سے مخاطب ہوا، کہتا ہے کہ تیرے پاس تو دانے کا آپشن بھی تھا، تو دانا بھی کھا سکتی تھی، چونکہ میں نہیں کھا سکتا، روٹی سے میرا پیٹ بھر جاتا۔ تو مرغے نے یہ کہا، تو بالکل پریشان مت ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تو خوب گوشت کھانا۔ اس نے مالک نے یہ بات سنی اور فوراً سے بازار گیا اور اپنا گھوڑا فروخت کرایا اور بڑا خوش ہوا کہ میں نقصان سے بچ گیا۔ تو اگلے دن کتے نے اسے شکوہ کیا مرغے سے۔ مرغا کہنے لگا، تو بالکل پریشان مت ہو، ہمارا مالک سیانہ آدمی نکلا، اس نے گھوڑے کو فروخت کر دیا، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور اس کا جو گوشت ہوگا تم اسے پیٹ بھر لینا۔ مالک نے یہ بات سنی اور پھر جا کے خچر بھی فروخت کرایا اور جس کو فروخت کرایا اس کا وہ خچر اور گھوڑا مر گیا۔ اگلے دن کتے نے شکوہ کیا اور مرغا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر ہمارا مالک سیانہ آدمی ہے، ہاں یہ ہے کہ کل اس کا ملازم بیمار ہوگا اور شام کے وقت وہ مر جائے گا، اور جب اس کو عزیز و قربا آئیں گے وہ کچھ روٹیاں وغیرہ جانوروں کو بھی ڈال دیں گے، تم کھا لینا، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اس مالک نے یہ بات سنی اور فوراً سے جا کر اپنے ملازم کو فروخت کر دیا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنے نقصانات سے بچ گیا، میرا فائدہ ہو گیا۔ میں نے موسیٰ مجھے کہتا تھا نا کہ نہ سیکھو، دیکھا سیکھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ اب مرغا پہلے سے زیادہ شرمندہ ہوا اور کتا اسے کہنے لگا، اے مرغے تو بکواس کرتا ہے، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ مرغا کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں ہے، ہم مرغ تو موزن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا ہے وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے جو اپنی بلا دوسروں کے سر پر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا، پھر اس نے خچر کو بھی بھیج دیا اور پھر خریدار کے گھر جا کر وہ خچر بھی مر گیا۔ حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کو لے جاتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتے، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی نفع ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنا مال بچا لیا اور اس سخت گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اب اس میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں، کل کو یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور اس طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائے جائیں گے، اس میں سے تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بڑی دشوار ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے۔ اور اگلے دن وہ شخص انتقال کر گیا۔ آخر میں یہی بات کہ جو ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ پیغام پسند آئے، آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔